مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی، شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو ہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، وہ قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم، آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو عالیہ رضی رحم اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والا ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن عمر رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے سوائے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔
انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا بہت برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی سلامتی اور ٹھنڈک نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں مار دیا کرتی تھیں۔ حضرت نافع رحم اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صاحبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گئی تھی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کریں۔